الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالی نے آپ کی اور میری عمر میں برکت عطا فرمائی، ہماری زندگی کو اللہ نے لمبا کیا اور اللہ تعالی نے پھر سے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان جیسی اللہ کی نعمت ملی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب کہو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہم کو رمضان پھر سے عطا کیا۔ رمضان کے روزے اور اس کے مسئلے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، اور بیچ میں رمضان کی باتوں کے بیچ میں ایک الگ آیت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، اور وہ آیت یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں خود اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن میں رمضان کے مسئلے بیان کیے اور بیچ میں یہ سوال کی آیت اللہ نے بیان کی۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی سے ہمیں مانگنا زیادہ ہے، سوال کرنا زیادہ ہے۔ یہ مہینہ سوال کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالی سے ہم کیا سوال کریں، کیا مانگے اللہ تعالی سے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1
رمضان میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو. پھر 3 چیز مانگنے کے لیے کہا کہ 3 چیزیں اللہ تعالی سے رمضان میں بہت زیادہ مانگو. پہلی چیز اپنے گناہوں پر معافی مانگنا. اسی لیے ایک سیریس بات سمجھو کہ حدیث میں آتا ہے کہ پورا رمضان نکل جاوے، عید آ جاوے اور ہماری مغفرت نہ ہوئے تو بد دعا ہے. حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے انہوں نے بد دعا کی ہے، اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو رمضان میں جو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جاوے، گناہ کے اوپر مغفرت ہو جاوے. اس کی سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنی ہے کہ اللہ کو ہم رو رو کر کہوے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آدم علیہ السلام کا وظیفہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان، ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، بھول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ میں کیسے معافی مانگوں مجھے بتلاؤ. تو خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ وظیفہ بتلایا اور آدم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا. قرآن میں یہ وظیفہ موجود ہے. تو یہ وظیفہ ہم پڑھیں گے اللہ ہمارے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اس وظیفے کی برکت سے. تو ہماری توبہ بھی اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے قبول کر لیں گے. تو اللہ کے سامنے رو رو کر کے یہ وظیفہ پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، معاف کر دو، رحم کر دو. معاف نہیں کرو گے، رحم نہیں کرو گے تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ سے اپنی مغفرت، اپنے گناہوں پر معافی یہ بہت مانگنا ہے. اتنا معافی مانگو، اتنا معافی مانگو کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری مغفرت ہو جاوے. یہ مانگنا ہے رمضان میں. دوسری چیز اللہ تعالی سے مانگنی ہے جنت، کہ اللہ جنت ہم کو دے دو، ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دو. دیکھو پورا سال بھی جنت مانگنی ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالی سے جنت زیادہ مانگو، بہت زیادہ مانگو اللہ سے جنت. اتنا مانگو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر ڈالے، ہمارے لیے آرڈر کر دے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت ہے. یہ مانگنے کی چیز ہے.
اور تیسری چیز رمضان میں جہنم کی آگ سے حفاظت. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالی سے جہنم کی آگ سے حفاظت مانگو کہ اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دو، جہنم سے ہم کو بچا لو. یہ اللہ سے بہت مانگو. تو ہم دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، جائز ہے حلال روزی مانگو، تندرستی مانگو، عزت مانگو، دنیا بھی مانگو اللہ سے. لیکن رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں اللہ سے بہت زیادہ مانگو. پہلی چیز ہمارے گناہ معاف کر دو اللہ، دوسری چیز جنت دے دو، تیسری چیز جہنم سے ہم کو بچا لو. یہ 3 چیزیں رمضان میں بہت زیادہ اللہ سے مانگنا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً جب امام صاحب سلام پھراوے تو 7 ٹائم پڑھو اللہم اجرنی من النار. کیا پڑھو گے؟ پڑھو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 7 مرتبہ. کب پڑھو گے؟ فجر کے بعد سلام پھراتے اور مغرب کے بعد سلام پھرانے کے بعد. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کے بعد 7 ٹائم یہ دعا پڑھ لی اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی، اس رات میں انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. یہ دعا مانگو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرماؤ. اور جنت کیسے مانگو گے؟ صبح میں 3 ٹائم، شام کو 3 ٹائم کہو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ آپ کی رضا اور خوشی چاہیے اور اے اللہ آپ کی جنت بھی مجھے چاہیے. یہ 3 ٹائم یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشی اور جنت کا سوال کرتا ہوں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھو. اور رمضان شروع ہو گیا، سب لوگ یہ ٹارگٹ بنا لو کہ عید تک میں 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ کا کورس پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. اور مغفرت مانگو، جہنم کی آگ سے حفاظت مانگو، جنت کا سوال کرو. اور رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو للہ بھی دو. میں ایک بات بتا کر پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. رمضان کی کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات. چانس ہے کہ شب قدر ہو جائے، نہیں تو رمضان کی ہر رات تو افضل ہے ہی ہے، بہترین ہے ہی ہر رات. تو مغرب، عشاء، تراویح، فجر یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، سنت نفل پڑھیں گے اور تہجد بھی پڑھ لیں گے تو پھر ہماری پوری رات عبادت کے اندر لگی، ایسا اللہ تعالی ثواب عطا کریں گے. مغرب، عشاء، فجر
جماعت سے پڑھ لو. اور ماشاءاللہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. پوری رات عبادت کرنے کے جتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اس لیے اس کے اوپر خاص دھیان دو. کام کاج پورے کر کے عصر کے وقت فری ہو جاؤ اور مغرب سے عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم رات میں نماز پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، تو رات میں قرآن بھی پڑھو، تسبیح بھی پڑھو، اور ساتھ میں روزانہ رات کو صدقہ خیرات بھی کرو، تاکہ کوئی بھی رات ہماری صدقے والی باقی نہیں رہے. جیسے دن میں ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رات میں بھی کرو. قرآن کے اندر ہے کہ رات میں دن میں دونوں وقت میں اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کی چیز ہے. میرے ابا تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، بڑے عالم تھے. وہ رمضان میں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے فکس کر لیے تھے اپنے کچھ کسٹمر، آخرت کے کسٹمر. جیسے کچھ مولانا لوگ کو، کچھ اذان دینے والے کو، کچھ غریب لوگوں کو انہوں نے فکس کر دیا تھا کہ تم کو باری باری ٹن بائی ٹن، آج یہ، کل وہ، کل وہ، کل وہ. مغرب میں عشاء میں میری ملاقات کرنے کی ابا کی. وہ روزانہ، اس زمانے میں 10 روپے انڈیا میں بہت بڑی چیز تھی، تو مغرب بعد 10 روپے دے رہے، عشاء میں 10 روپے دے رہے، ڈیلی الگ الگ لوگوں کو للہ دے رہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ دن میں تو زکوٰۃ دیتے ہو، یہ رات میں کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ جس طرح دن میں صدقہ، رات میں بھی صدقہ کرنا قرآن میں موجود ہے. اور کوئی بھی رات پاسبل شب قدر ہو سکتی ہے، تو ہم رات میں نماز تو پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن جنرلی لوگ رات میں صدقہ نہیں کرتے. اس لیے میں روز رات کو للہ صدقہ کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا بھی کرتا ہوں، تاکہ رمضان کی مبارک راتوں میں بھی صدقہ کرنے کا اللہ مجھے ثواب دے دے. تو آپ لوگوں بھی کوئی ایسی سسٹم بناؤ. جنرلی ہم دن میں دکان کھلی ہوتی ہے تو زکوٰۃ بانٹتے ہیں، رات میں کوئی عام طور پر دیتا نہیں ہے. تو کوئی بھی غریب کو، کسی کو بھی للہ، تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہو، نفل صدقہ کسی کو بھی. بہت سے لوگ تو للہ ہدیہ اور جو ہے صدقہ کوئی نہ کوئی کو روزانہ رات کو تھوڑا تھوڑا بھی دو، تاکہ رات میں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جاوے. اور بائی چانس کوئی بھی رات شب قدر ہو تو شب قدر میں بھی صدقہ کرنے کا ہم کو ثواب مل جاوے. اور دوسرا کام، کچھ نہ کچھ کھانا دوسرے کو کھلاؤ. کھجور دو، روٹی دو، دودھ دو. کھانا بھی جیسے ہم کیش دیتے ہیں، اس طرح کھانا بھی. کھانے میں اچھی سسٹم یہ ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں کھانا زیادہ ہی بنتا ہے، تو کوئی نہ کوئی غریب کو 2 روٹی دے دی، 2 سموسے دے دیے، 1 گلاس دودھ دے دیا، 1 لیٹر دودھ دے دیا. اس طرح کھانے کی چیز جو ڈائریکٹ پیٹ میں جاتی ہے اور اس سے آدمی کو دل سے دعا ملتی ہے، دل سے دعا ملتی ہے، ایسا بھی کچھ رمضان میں کرنا چاہیے. اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں، دودھ کی بوتل، دودھ کی تھیلی، یا کھجور، یا روٹی، یا آٹا، اس طرح بھی خیرات کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کا چاند نکلنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے وے، جنت الفردوس عطا فرماوے، جہنم سے حفاظت فرماوے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.